السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ كفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں بات پڑھی جا رہی ہے۔ آج آیت الکرسی کی 5ویں شان و عظمت کی بات بعد از نماز پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا۔ فوت ہوتے ہی آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جائے۔ آیت الکرسی کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ دلیل حضرات ائمہ نسائی، ابن حبان، طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے اسے کسی چیز نے نہ روکا۔ شرح حدیث علامہ طیبی انہوں نے بیان فرمایا، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اے الموت حاجز بینہ و بین دخول الجنہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقَ وَانْقَضَى حَصَلَ الْقُولُ، جب موت آ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو اس کا جنت میں داخل ہونا حاصل ہو گیا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کا معنی ایک اور نہایت خوبصورت انداز سے بیان کیا، ای انہ لا یمنع من دخول الجنت شیء من الاشیاء البتہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یقینی طور پر جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ انداز ہے بیان کرنے کا، سماعت فرمائیے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ اسامہ میں کوئی خرابی نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے دادا ابو کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اب یہ خرابی ہے یا خوبی ہے؟ یونس صاحب جی، بیان کا انداز ہے کہ سننے والوں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ اسامہ میں کوئی خرابی نہیں مگر رات کو سونے سے پہلے اپنے دادا ابو کے پاؤں دبا کے سوتا ہے۔ یہ خرابی تو نہیں، لیکن بیان کا ایک یہ ہے کہ رات کو وہ اپنے دادا ابو کے قدم دبا کے سوتا ہے،
ایک یہ کوئی خرابی نہیں مگر رات کو دادا ابو کے قدم دباتا ہے، اب دوسرے انداز میں توجہ زیادہ جذب ہوتی ہے پہلے انداز میں، تو اس کو کہتے ہیں اسلوب المدح بما یذم، کسی کی اس طرح تعریف کرنا جیسے لگے کہ یہ مذمت ہو رہی ہے، مذمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عربوں میں مشہور جملہ ہے، ان میں کوئی عیب نہیں مگر یہ ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب کس کی تلوار میں دندانے ہوں گے؟ جو لڑائی کرتا ہے، جو مسکین گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کی تلوار پر دندانے کہاں آئیں گے؟ تو ان کے جنگجو ہونے کی تعریف اس انداز سے کی، بات واضح ہے۔ اس میں سننے والے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو علامہ قاری رحمہ اللہ وہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِّن دُخُولِ الْجَنَّةِ، موت تو جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بنتی، بل قد یکون موجباً لدخولها، موت تو جنت میں جانے کو واجب کرنے والی ہے، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کوئی رکاوٹ نہیں مگر موت، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، موت تو رکاوٹ نہیں، موت تو جنت کے قریب پہنچانے والی ہے۔ فَهُوَ مِن قَبِيلٍ، یہ اسی طرح ہے جس طرح کے عرب کہتے ہیں وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ، ان میں کوئی عیب نہیں آخر تک، اور باقی حصہ یہ ہے مگر یہ کہ ان کی تلواروں میں ٹکراؤ کی وجہ سے دندانے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ وَهَذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ، اور یہ عیب نہیں، مراد کیا ہے؟ فَلَا عَيْبَ فِيهِمْ أَصْلًا، شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جن کی میں تعریف کروں ان میں کوئی عیب نہیں، اس کے خیال میں۔ فَيَكُونُ مِن باب تاکید المدح بما یشبہ الذم، اس طرح وہ ان کی تعریف کی تاکید کر رہا ہے لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مذمت کر رہا ہے۔ اور فائدہ جس طرح کہ میں عرض کر چکا، اس میں فائدہ یہ ہے کہ سننے والے کی توجہ زیادہ ہو جاتی۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، 30ویں پارے میں سورہ البروج میں اللہ کا ذکر ہے کہ اہل اقتدار نے ان کو آگ میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا، جن کو انہوں نے آگ میں پھینکا ان میں کوئی عیب نہیں تھا مگر یہ عیب تھا کہ ان کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان تھا۔ ان میں کوئی عیب نہیں تھا مگر یہ کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ تو مراد کیا تھا کہ ان میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کی وجہ سے ان کو آگ کی کھائیوں میں پھینکا جائے، ان کا پھینکنا ظلم و ستم کی وجہ سے۔ بات واضح ہو رہی ہے، کو سمجھ؟ سبحان اللہ، یہ عمل کس قدر صفحہ 50، یہ عمل کس قدر آسان ہے اور اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ کیا کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی اس سے اعلیٰ اور افضل ثواب کا تصور آ سکتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو کتنے مہینے لگتے ہیں؟ 1 منٹ بھی پتہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں، اور اس کا بدلہ فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ رب کعبہ کی قسم، جنت میں داخل ہونا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ
فقد فاز، پس جو شخص دوزخ کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو انہی میں شامل فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نعمتوں والی جنتوں میں داخلے کی خواہش مند ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں اس عظیم خیر سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، نسلوں کو اور پوری امت کو آیت الکرسی پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔